مسلمان مالی طور پر اور ہر طرح سے جو ہے وہ کمزور تھے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے غزوہ بدر میں، اس لڑائی کا سبب رجب میں ایک پیش آنے والا واقعہ بنا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں سب سے پہلا سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہمیں نکلنا پڑے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کریں گے جو اسلام کے اندر غزوات ہوئے، ان میں سے سب سے پہلا جو غزوہ ہوا غزوہ بدر۔ آج ہم اس کے بارے میں تھوڑی بات چیت کریں گے کہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی غزوہ میں، پہلے ہی معرکہ میں مسلمانوں کی کیسے مدد فرمائی، جبکہ مسلمان مالی طور پر اور ہر طرح سے جو ہے وہ کمزور تھے۔ تو اس سچویشن میں اللہ رب العزت نے کیسے مدد فرمائی، تو تھوڑا سا ہم گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش کیسے آیا۔ تو ناظرین محترم، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے غزوہ بدر میں، اس لڑائی کا سبب رجب میں ایک پیش آنے والا واقعہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری رجب کے ماہ میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 آدمیوں کا ایک قافلہ دے کر بھیجا کہ جو شام سے تجارتی قافلے آتے ہیں، آپ نے مقام نخلا پر پہنچ کر اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے اور تھوڑی معلومات حاصل کرنی ہے۔ تو ان کو جب بھیجا تو انہوں نے معلومات حاصل کرنے کی بجائے ان پر حملہ بھی کر دیا اور ان کا ایک جو ہے وہ آدمی بھی قتل کر دیا، جس کی وجہ سے قریش مکہ کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور جو اس لڑائی کا سبب بنا، بیک گراؤنڈ غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس واقعے سے جڑا ہوا ہے، جو اس واقعے غزوہ بدر کا سبب بنا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے اور قریش مکہ تھے، وہ تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ پر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ابھی جو ہے وہ ان کی ڈیفینڈنگ جو حالت ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے مسلمانوں کی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس بات پر ناراض بھی ہوئے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اب جو ہے وہ قریش کی طرف سے یہ واقعہ لڑائی کا سبب بنے گا۔ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ جو شام کی طرف گیا، اور ابو سفیان اس کا سردار تھا۔ تو وہ تجارتی قافلے میں قریش کا تمام ساز و سامان، تمام جمع پونجی شامل تھی، جو انہوں نے اس سوچ میں بھیجی تھی کہ ہم اس کا نفع حاصل کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اس بات کا علم ہوا کہ جو مشرکین مکہ ہیں، جو قریش مکہ ہیں، وہ لڑائی کرنے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے مدینہ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی بھی انصار کو لڑائی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین کو اور انصار کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا۔ تو مشورے میں یہی طے پایا کہ ہم انشاءاللہ مشرکین مکہ کے خلاف لڑیں گے اور میدان جنگ میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم پر مسلمانوں نے تیاری کی، لیکن مسلمان اس وقت ہر طرح سے کمزور تھے، اور جاتے وقت ان کے پاس جو جنگی ساز و سامان تھا وہ بھی اتنا خاص نہیں تھا۔ کل جو تھیں وہ 6 زریں تھیں، اور اس کے علاوہ 7 اونٹ تھے اور 2-3 گھوڑے تھے۔ اسی بنیاد پر مسلمان صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرنے کے بعد یہ اللہ رب العزت کے نبی کا حکم تھا، اور وہ تو اپنے نبی پر جان بھی قربان کرنے والے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی پر جان قربان کرنے والا بنائے، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا عشق کرنے والا بنائے۔ تو جب یہ نکلے ہیں بدر کے مقام پر، اصل میں بدر کا جو مقام تھا یہ جنکشن تھا کہ شام کی طرف سے جو راستہ آتا تھا اور مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا تھا اور مدینہ کی طرف سے، یہ سارے راستے بدر کے مقام پر ملتے تھے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو مختصر بیان کرتے ہیں
کہ جب ابو سفیان کو علم ہوا واپسی پر کہ جو مسلمان ہیں وہ واپسی پر قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو حالانکہ مسلمان قافلے پر حملے کے لیے نہیں نکلے تھے بلکہ مسلمان تو اپنے دفاع کے لیے نکلے تھے، تو ابو سفیان کو جب اس چیز کا خدشہ ہوا تو ابو سفیان جب آیا تو اس نے بدر سے پہلے ہی جو ہے وہ جائزہ لے لیا حالات کا، تو اس نے فوراً سے مڑ کر دوسرا راستہ گھاٹی کے پیچھے والا، چوٹی کے پیچھے والا راستہ استعمال کیا اور ساحل سمندر سے ہوتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ دوسری طرف ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ جو اس وقت اس قافلے کا سردار تھا جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آ رہا تھا قافلہ، تو ابو جہل لوگ وہ بھی ادھر سے نکل چکے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ تو ابو سفیان جب مکہ میں پہنچ گیا تو اس نے جو ہے وہ ابو جہل کو خط بھیجا، اس قافلے کو خط بھیجا کہ میں خیر خیریت سے مکہ میں پہنچ گیا ہوں، تو آپ بھی جو ہے نا وہ اب واپس آ جائیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب ہم مقام جنگ پر پہنچ گئے ہیں، اب واپس آنا جو ہے وہ ہماری شان کے خلاف ہے، اب ہم لڑیں گے۔ تو ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شام کا داخلی راستہ تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ وہاں سے ہی ابو سفیان کا وہ جو قافلہ تھا اس نے داخل ہونا تھا۔ ابو سفیان وہاں سے نکل پڑا کہیں اور راستے سے۔ تو اب اس جنگ میں اگر دیکھا جائے تو کیا مقابلہ ہے کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے، وہ بھی کیسے معلوم ہوا کہ 2 ان کے غلام پانی پینے کے لیے آئے چشمے پر، تو ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ مشرکین کا جو دستہ ہے، مشرکین کی جو فوج ہے وہ کہاں ہے، تو انہوں نے اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ اس گھاٹی کے پیچھے ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعداد پوچھی کہ ان کی تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تعداد معلوم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے یہ پوچھا کہ روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کبھی 9 اور کبھی 10۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے۔ تو ایک طرف 1000 کی تعداد ہے اور دوسری طرف 313 جو ہے وہ مجاہدین ہیں، لیکن اللہ پر توکل ہے، اور یہی فرق ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کا، ایک کافر اور ایک مسلمان کا، کہ کافر جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی توکل والی ذات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس سب سے پیاری ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جس پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر تعداد معنی نہیں رکھتی، یہاں پر جنگی ساز و سامان معنی نہیں رکھتا، یہاں پر صرف اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہونا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انشاءاللہ ہم ایک دن فتح حاصل کر لیں گے۔ اب مقابلہ 17 رمضان المبارک کو ہوا، 2 ہجری 17 رمضان المبارک، اس سے پچھلی جو رات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے جو مشرکین تھے وہ جنگ کے اعتبار سے بہت اچھی جگہ پر تھے، اونچی جگہ پر تھے، جہاں سے حملہ کرنا بھی آسان تھا مسلمانوں پر اور اپنا ڈیفینڈ کرنا بھی آسان تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جنگ سے پچھلی رات بارش جو ہے وہ بارش فرما دی، اس بارش کی وجہ سے جس جگہ پہ مشرکین مکہ تھے وہاں پہ کیچڑ بن گیا اور دلدل بن گئی، اور اس طرف مسلمان تھے جو کہ خوب سیر ہو کر سوئے اس رات۔ تو جب 17 رمضان المبارک صبح ہوئی تو جب دونوں فریقین آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو اس رات کی برکت سے مسلمانوں کی نیند بالکل پوری تھی، اور مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، دشمن تھے، وہ کافی سست نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کی ساری رات جو ہے وہ مشکلات میں گزری تھی بارش کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور مسلمانوں کے 313 لوگ، جس میں انصار بھی شامل تھے، جس میں مہاجرین کی تعداد کم تھی، انصار کی تعداد زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے مقام پر بیٹھ گئے۔ تو وہاں پر اب دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد بھی کیسے شامل حال فرمائی، جو ملائکہ کو اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے یرونہم مثلہم رأی العین، وہ بعد میں ایک شخص جو ہے وہ صحابی، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے سے دگنی تعداد مسلمانوں کی اس جنگ میں نظر آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مدد تھی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس جنگ میں
جو ہے وہ فتح عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ اللہ کے نبی کے حکموں کو مانتے ہوئے چل رہے تھے، تو اللہ نے کفار کے بڑے بڑے جو تھے سردار تھے ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل فرمایا، جس کے اندر جو ہے وہ ابو جہل بھی شامل ہے، عتبہ بن ربیعہ بھی شامل ہے، شیبہ بھی شامل ہے، اور ابو جہل کو تو 2 معصوم بچوں نے جو ہے وہ زخمی کیا، اور وہی جو ہے وہ اس کے قتل کا سبب بنے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہی دعا کی تھی اس جنگ سے پہلے کہ یا اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہو، تو آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ آج پورا فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کی شکل میں وہ وعدہ بھی پورا فرمایا، اور 313 صحابہ جو تھے وہ 1000 کے لشکر پر بھاری آ گئے، 14 مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور کافروں کے 70 جو ہیں وہ قتل کیے گئے، اور 70 کے قریب جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے، تو ان کو بھی بعد میں فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں سب سے پہلا سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہمیں نکلنا پڑے، اللہ رب العزت کی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں نکلنا پڑے، تو ہم ہر وقت تیار ہوں اور ہمارے منہ سے صرف لبیک کی صدا نکلے۔ اس کے لیے حالات نہیں دیکھنے، اس کے لیے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس ساز و سامان ہے نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکلیں گے، تو اللہ کی ذات ہماری مدد بھی فرمائے گی۔ اور اسی طرح دنیاوی معاملات میں بھی دیکھا جائے تو جس طرح صحابہ نے اس دور میں توکل کیا، ہم بھی اپنے مشکل اوقات میں، مشکل حالات میں، جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم بھی اللہ پر توکل کریں۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا کہ توکل نام ہی اس چیز کا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی جو طاقت ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، اس کو اپنا ساتھی بنا لیا جائے۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے اللہ رب العزت کی ذات کو اپنا ساتھی بنایا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی طاقت کو حاصل کیا، تو اللہ رب العزت نے اپنی مدد جو ہے وہ عطا فرمائی انہیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی۔ تو اس تمام واقعے سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے تمام تر معاملات میں اللہ پر توکل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے بتلا دیے، ہم ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گی۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انٹل نیکسٹ ٹائم ود بلال صابر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔